والسلام على جميع الطاهرين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين صلوات ربي. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو امت مسلمہ کی خدمت میں، رہبر موضوع کی خدمت میں اور علماء اعلام کی خدمت میں، خصوص شیعان حیدر کرار کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ آج کی شب ولادت امام حسین علیہ السلام ہے. خانہ سیدہ میں مسرت کی شب ہے اور دامن اسلام میں ایک ایسے سردار کی آمد ہے کہ جس کی آمد سے اسلام کو تقویت ملی، دین کو تقویت ملی، شریعت کو تقویت ملی، جن کی آمد سے شہادت کی ایک ایسی فہرست مرتب ہوئی کہ پوری کائنات میں اگر کوئی سید الشہداء ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام ہے. دنیا عالم میں، تاریخ عالم میں جب بھی شہادت کی فہرست مرتب ہوگی اس میں پہلا نام جو لکھا جائے گا وہ حسین ابن علی کا نام ہے. تاریخ بشریت میں، تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں آج تک کوئی ایسا انسان نہیں پیدا ہوا ہے کہ جس نے اسلام کی خاطر اتنی عظیم ترین قربانی دی ہے، جس نے اسلام کے لیے نہ صرف اپنا خون دیا ہے بلکہ اپنے اولاد کا خون دیا ہے، جس نے کڑیل جوان کا خون دیا ہے، جس نے اپنے نونہال کا خون دیا. ایسی شخصیت پوری تاریخ عالم میں نہیں ہو سکتی. ہم نے جب بھی کبھی تاریخ پڑھی ہے اس تاریخ میں حسین جیسا شخص نہیں دیکھا. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے دشتے بلا و غم، صبر مسیح و جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے اس سور ماں کا حسن گرامی حسین، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے اس سور ماں کا اس میں گرامی حسین ہے. تو امام حسین علیہ السلام اس ذات کا نام ہے. امام حسین علیہ السلام نے اسلامی غیرت کو جگایا، اسلامی حمیت کو جگایا، سوئے ہوئے انسانوں کو جگایا ہے. اگر اسلام کے بانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات تو اسلام کو دوبارہ حیات عطا کرنے والی ذات اور احیاء اسلام کرنے والی ذات کا نام امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو پھر سے زندہ کر دیا، اسلام کو پھر سے نئی زندگی دے دی، اسلام کو پھر سے نئی حیات دے دی. اتنی جلد اسلام کا پیغام بھلا دیا جائے گا کسی کو اس بات کا یقین نہیں تھا. نبی کریم کی تعلیمات 50 سال کے عرصے میں مسلمان بھلا دیں گے کسی کو اس بات کا یقین نہیں تھا. جس مسند پہ رسول بیٹھا کرتے تھے کسی کو یقین نہیں تھا کہ اس 50 سال کے عرصے میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اسی مسند رسول پر، اسی مقام شریعت پر، اسی مقام پر جس مقام پر نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے اس مقام پر کوئی ایسا شخص بھی آئے گا کہ جو شارب القمر ہو، جو اسلام نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس حرام کاری میں مبتلا شخص مسند رسول پر بیٹھے گا، حلال کو حرام کر دے گا اور حرام کو حلال کر دے گا. اس نے سوچا بھی نہیں تھا. اگر آج بھی اگر کوئی سوچے تو
ہم سب کے لیے لمحے تفکر ہے اور ایک لمحے فکر ہے کہ ایسے کیسے ہو گیا کہ اس 50 سال کے عرصے میں ایسا کیا عظیم انقلاب آ گیا تھا، اتنی بڑی تبدیلی آ گئی تھی، اتنا بڑا فرق آ گیا تھا، اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ نبی نے جو چیزوں کو حلال کیا تھا وہ حرام کر دی گئی، اور جسے حرام کیا تھا وہ حلال کر دی گئی، اور جس مسند پہ نبی جیسی شخصیت بیٹھا کرتی تھی اس مسلح پر، اس بوریے پر وہ شخص آ کے بیٹھ جائے اور اس بوریے پر اپنا تخت رکھ دے، اس بوریے پر اپنا تخت رکھ دے اور اس تخت پر بیٹھ کے شراب پیے، اس تخت پر بیٹھ کر بوریا رسول کا ہے، اسی بوریے پر تخت رکھ دیا گیا اور تخت پر عیاشی کا ماحول سرگرم ہو گیا. ایسی کیا تبدیلی آ گئی تھی، اتنی تیزی سے تبدیلی آئی ہے، اتنی تیزی سے بدلاؤ آیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا بدلاؤ بھی آ سکتا ہے اس 50 سال کے عرصے کہ بالکل اسلام معکوس ہو گیا تھا. دیکھیے اسلام تھا لیکن اسلام معکوس ہو گیا تھا، یعنی پلٹ دیا گیا تھا، الٹ دیا گیا تھا. اسلام تھا مگر اسلام الٹی ہوئی شکل میں تھا. کوٹ ہے، کوٹ پہنے ہوئے، قبا ہے، قبا پہنے ہوئے، ردا ہے، ردا پہنے ہوئے، لیکن ردا الٹی پہنے ہوئے، کوٹ الٹا پہنے ہوئے. اگر کوٹ الٹا پہن دیا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. الٹی چیز پہن لی گئی، جو آپ کو بارش سے بچانے والی ہے وہ آپ کو بارش سے بچا نہیں رہی. تو جس طرح سے جو ہے نا الٹا لباس پہن لیا جاتا ہے، الٹا اسلام چل رہا. اسلام الٹی ہوئی شکل، دیکھنے میں اسلام تھا لیکن وہ الٹی شکل میں تھا، معکوس شکل میں. اور ہجرت جو ہوئی ہے وہ معکوس ہجرت ہوئی. آپ دیکھیں کہ اس 50 سال کے عرصے میں نبی کریم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی نا، اس 50 سال کے بعد اب نواسے رسول مدینہ سے مکہ ہجرت کریں. نبی نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، امام حسین مدینے سے مکہ ہجرت کر رہے، بالکل برعکس ہجرت ہو رہی ہے. تو یعنی بالکل الٹ دیا گیا تھا ماحول. پھر سے اس الٹے اسلام کو سیدھا کرنا، الٹی شکل کو پھر سے سیدھا کرنا، رسول اکرم کے بعد سے کتنا دور گزرا ہوگا جب کہیں جا کے وہ جو دشمنان اسلام تھے وہ اسلام کے حکمراں بن گئے. جو دین کے دشمن تھے وہ دین کے رکھوالے بن گئے. جو دین کو مٹانا چاہ رہے تھے ان کی اولاد دین پر قابض ہو گئی، اور جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا ان کی اولاد خود جو ہے مسلمانوں کے نزدیک مدعون ہو گئے، اور مسلمانوں کے نزدیک جو ہے وہ گمراہ کہلائے جانے لگے. ایسے کیسے ہو گئے؟ آپ دیکھیں، ایک طرف امام حسین ہے اور ان کا خاندان ہے، ایک طرف یزید ہے اور اس کا خاندان ہے. کوئی مقابلہ ہے دونوں؟ امام حسین وہ ہیں، ھذا حسین فعرفوہ، رسول اکرم فرماتے یہ حسین ہیں، انہیں پہچانو. ان کا جد جدہ فی الجنہ، ان کے جد جنت میں، ان کے جد جنتی ہے، ان کی جدہ ماجدہ جنتی ہے، ان کے والد جنتی ہیں، ان کی والدہ جنتی ہے، ان کے نانا جنتی ہیں، ان کی نانی جنتی ہے. دیکھیں امام حسین کا یہ خاندان ہے کہ امام حسین کے دادا کون ہیں؟ کون ہے امام حسین کے دادا؟ ابو طالب جنتی ہے، جنہوں نے دین اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ جب لوگ نبی کریم کا سوشل بائیکاٹ کر دیے تھے، بازار سے کوئی چیز خریدی نہیں جا سکتی تھی، بازار میں نبی جا نہیں سکتے تھے، تو شیب ابی طالب میں
رسول اکرم کو پناہ دی تھی ابو طالب نے، تو ابو طالب نے اسلام کو پناہ دی، نبی کریم کو پناہ دی، ہے نا. جہاں پر موت کا خطرہ منڈلاتا تھا وہاں اپنے بچوں کو سلایا کرتے تھے. نبی کریم کو بستر سے راتوں رات اٹھاتے تھے اور اس بستر پر اپنے بیٹے کو سلا دیا کرتے تھے. تو اس طرح سے نبی کی پرورش کی ابو طالب علیہ السلام. تو جن کے دادا اسلام کے لیے خون دیے، اسلام کے لیے خدمات انجام دیے، اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، دادا جنتی. دادی کون؟ فاطمہ بنت اسد، جن کے لیے دیوار کعبہ میں در بنا، جن کے لیے خانہ کعبہ نے جنہیں دعوت دی، جنہیں مادر امیر المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور جنہیں خود نبی کریم نے اپنی ماں کا صلوات پڑھی. تو یہ ہے حسین کے دادا اور حسین کے دادی. حسین کے امام حسین کے والد کون ہیں؟ علی مرتضیٰ. ان کی والدہ کون ہیں؟ ان کی والدہ کون ہیں؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. امام حسین کے والد کون ہیں؟ علی مرتضیٰ، جو وصی رسول ہے، جانشین مصطفیٰ ہے، جن کی شان میں اللہ نے آیتیں نازل کی اور جنہیں غدیر میں مولا بنایا گیا. جانشین کا اعلان ہوا، نبی کریم نے انہیں اپنا وصی کہا، اپنا جانشین کہا. ان کی والدہ گرامی کون ہے؟ فاطمہ زہرا، کہ جنہیں خاتون جنت کہا جاتا ہے. یعنی جن کے والد بھی جنتی، جن کی والدہ بھی جنتی، جن کے والد سردار جنت، جن کی والدہ خاتون جنت، جن کا گھر ہی جنت. صلوات پڑھے ہوں. امام حسین کے نانا کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ. اور امام حسین کی نانی کون ہے؟ کون ہے؟ بچے یہاں پر بیٹھے، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. تو نانی کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ. نانا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. تو سب کے سب جنتی. سب سے پہلے خواتین میں اسلام لانے والی خاتون کا نام کیا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ. یعنی سب سے پہلے جنہوں نے اسلام لایا نبی کی آواز پر، جنہوں نے لبیک کہا، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اسلام چار دیواری میں محصور تھا، ایک گھر کے اندر محصور تھا. خواتین میں خدیجۃ الکبریٰ تھی، نبی کریم تھے، یا میں تھا. وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، اور میں تیسرا شخص تھا. تین ہی لوگ تھے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ تین ہی لوگ دنیا میں مسلمان تھے پورے عرض پر، ایک نبی کریم، ایک خدیجۃ الکبریٰ اور ایک امیر المومنین. اس کے بعد سب. تو معلوم یہ ہوا کہ دادا بھی، دادی بھی، نانا بھی، نانی بھی، والد بھی، والدہ بھی، بھائی بھی اور بہن بھی، سارے کا سارا خاندان جنت. اور ادھر آئیے، یزید خود جہنمی. باپ کون ہے اس کا؟ یزید کا باپ کون ہے؟ معاویہ، امیر معاویہ ہے نا. وہ بھی جنتی نہیں. اس کی ماں، یزید کی ماں ہندا، ہے نا. یزید کی ماں مسونہ اور یہودیہ اور ایک قسم کی زانیہ ہے نا. یزید کا دادا کون ہے؟ ابو سفیان ہے. ابو سفیان اسلام کا پہلا دشمن ہے.
اسلام کا جس نے جنگ بدر میں جو لشکر لے کے آیا، جو جنگ احزاب میں 10,000 کا لشکر لے کے آیا، ہر محاذ پہ اسلام کے خلاف جس نے جنگ لڑی ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن یزید کا دادا. یزید کی دادی کو ہندا، جگر خارا، ہندے جگر خارا یعنی مطلب جگر کھانے والی. کس کا جگر کھایا تھا؟ حضرت حمزہ کا، نبی کے چچا کا، امیر المومنین کے چچا کا، حضرت علی کے چچا جناب حمزہ کا. جنگ احد میں جناب حمزہ کی شہادت کے بعد ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کے چبائی. اس قدر جلاد، اس قدر صفاق، اس قدر ذلیلانہ اور جو ہے توہین آمیز حرکت کرنے والی نچلی سطح کی عورت. تو دادا اس قسم کا، دادی اس قسم کی، تو پورے کا پورا خاندان ہی ایسا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یزید خود دوزخ ہے اور اس کا پورا خاندان. تلوار پڑھے ہیں. تو یزید کتنا گرا ہوا ہے؟ جانور کہا جا سکتا ہے، جانور سے بھی گیا گزرا. قرآن مجید نے ذلیل لوگوں کو کیا تشبیہ دی ہے؟ کہا کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ کہا جانوروں سے بھی پست. کچھ انسان ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی پست ہیں، اور کچھ اتنے پست ہیں جو اتنے پست ہیں کہ جو پتھر بھی کہلانے کے لائق نہیں. کہ پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے، کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی ہو گیا. تو یزید کیا ہے؟ ایک ذلیل شخص ہے. جھلس گئے تھے جو زہرا کا گھر جلانے میں، علاج ان کا نہیں ہے کہیں زمانے میں. اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا، یزید پیدا ہوا تھا شراب کا. جھلس گئے تھے جو زہرا کا گھر جلانے میں، علاج ان کا نہیں ہے کہیں زمانے میں. اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا، یزید پیدا ہوا تھا شراب کا. تو یزید کا یہ خاندان ہے. تو اس کو ایسے کا مقابلہ امام حسین سے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے تو اس کے دماغ پر پتھر پڑے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی، یہ اندھیرے اور اجالے کی جنگ تھی. یہ ایمان و کفر کی جنگ تھی، یہ ایمان و شرک کی جنگ تھی، اور یقین و شک کی جنگ تھی، نہ یہ کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. قلم میں دم ہے یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھ دو حسین نہیں کہا جا سکتا. تو سنیں آپ، امام حسین نے کیا کیا، کیا کارنامہ انجام دیا. امام حسین نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ وہ تخت جو بوریے رسول پر بٹھا دیا گیا تھا، اس تخت کو حسین نے الٹ دیا، اور اس بوریے کو، اس مسند کو جس پر یہ تخت گڑا ہوا تھا، وہ مسند رسول کو چھین لیا اور اس مسند کو محفوظ کر دیا، مسند رسول کو بچا لیا، عزت رسول کو بچا لیا، ناموس رسول کو بچا لیا. امام حسین نے اس حقیقت کو بچا لیا جس حقیقت کو چھین لیا گیا تھا. اس بساط کو، جو اس مسند رسول کو جو چھین لیا گیا تھا، اس کو امام حسین نے آزاد کرا دیا، اسے چھڑا لیا. میراث نبوت جو لوٹ لی گئی تھی اسے امام حسین نے پھر سے واپس لے لیا، جو ظالموں کے ہاتھ لگ گئی تھی.
ابو سفیان جو اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، اس کے پوتے کے ہاتھ میں اسلام آ گیا تھا اور امام حسین نے اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ بنی امیہ جو اسلام کو نگل چکی تھی اور اسلام کو چبا کر ہضم کر چکی تھی، ان کے گلے اور حلق میں انگلی ڈال کر امام حسین علیہ السلام نے وہ اسلام جو چبا دیا گیا تھا، جس کو جو دبا دیا گیا تھا، جس کو ہضم کر لیا گیا تھا، اسے امام حسین نے پھر سے نکال دیا، جو ممکن ہی نہیں تھا۔ ان دشمنان اسلام کے ہاتھ میں اسلام چلا گیا تھا جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، اسلام کے بدترین دشمن تھے، جنہوں نے جنگ بدر لڑی تھی، جنہوں نے جنگ احد لڑی تھی، ان دشمنان اسلام کے ہاتھ میں آیا۔ اور امام حسین کا کارنامہ یہ ہے کہ امام حسین نے اتنا رسوا کر دیا اور یزید اور یزیدیت کو اتنا بدنام کر دیا کہ اب اس کا بیٹا بھی اس جگہ کو منحوس سمجھ کر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس جگہ پر بیٹھنے، امام حسین نے اس مقام کو، اس تخت کو جس پر یزید بیٹھا کرتا تھا، اتنا رسوا کر دیا کہ اس جگہ پر اس کا بیٹا بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تبھی تو شاعر نے کہا کہ اگلوں سے جو بگڑی تھی وہ تقدیر بدل دی، نسلوں سے جو ابھری تھی وہ تصویر بدل دی، فرزند یزید اور تخت حکومت سے ہو بیزار، تو نے اموی خون کی تاثیر بدل دی۔ صلوات بس میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ معرفت کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ معرفت امام حسین حاصل کرنے کے لیے 3 ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ ہے خود قرآن مجید کہ جس کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسرا ذریعہ معرفت امام حسین کے لیے سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تیسرا راستہ معرفت امام حسین حاصل کرنے کے لیے خود امام حسین کی شخصیت، ان کا کلام اور خود ان کی سیرت اور ان کا کردار ہے، جس کے ذریعے سے ہم امام حسین علیہ السلام کو پہچان سکتے ہیں۔ ورنہ کسی بھی شاعر کے شعر سے نہ امام حسین کو پہچانا جا سکتا ہے، نہ کسی خطیب کی خطابت سے امام حسین کو سمجھے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی عام انسان کو یہ جرأت حاصل ہے کہ وہ امام حسین کا تعارف کروائے، اس لیے کہ امام حسین کا کوئی تعارف نہیں کروا سکتا ہے۔ امام حسین کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی پہچانتا ہے تو یا خدا پہچانتا ہے یا رسول خدا پہچانتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ قرآن مجید نے امام حسین علیہ السلام کو جگہ جگہ پر پہچانوایا، اور مختلف آیتیں مفسرین کہتے ہیں امام حسین کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کے مصداق حقیقی امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور جتنی آیتیں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان اہل بیت کے فرد کا نام امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام مباہلہ میں ابناء کی فہرست میں شامل ہیں، اور چادر تطہیر کی فرد ہے امام حسین علیہ السلام۔ پنجتن مکمل نہیں ہو سکتے بغیر امام حسین علیہ السلام کی ذات کے۔ صلوات پڑھیں۔ جتنی آیتیں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان تمام آیتوں میں امام حسین شریک ہیں، چاہے وہ آیت تطہیر ہو، چاہے وہ آیت مباہلہ ہو، چاہے وہ آیت ولایت ہو، کوئی بھی آیت جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، آیت بلغ ہو یا آیت ولایت ہو یا آیت اللہ ہو یا آیت نما ہو، جتنی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں میں امام حسین شریک ہے، گویا وہ تمام آیتیں امام حسین کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ دوسرا ذریعہ امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کا نبی کریم کی سیرت ہے، نبی کریم کے اقوال ہے، نبی کریم کا کردار ہے، جو امام حسین علیہ السلام کو پہچانوایا، کبھی اپنے زانوں پہ بٹھایا ہے، کبھی انہیں لعاب دہن اور کبھی انہیں بوسہ دیا ہے، کبھی انہیں سینے سے لگایا ہے،
کبھی ان کی شان میں یہ کہا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ھذا حسین فاعرفوا، یہ حسین ہے انہیں پہچانو. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے. اور کبھی فرمایا کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، کہ امام حسن اور امام حسین دونوں امام ہیں، چاہے اٹھے چاہے بیٹھیں، چاہے قیام کریں کہ چاہے صلح کریں، چاہے جنگ کریں کہ چاہے صلح کریں، ہر حالت میں امام ہیں. کبھی فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اس طرح کے بے شمار اقوال نبی کریم کی امام حسین کی شان میں، امام حسن کی شان میں. اس کے علاوہ نبی کریم خطبہ دیتے ہیں اور خطبے کے دوران امام حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور دامن الجھ جاتا ہے، امام حسین زمین پہ گرنے لگتے ہیں تو نبی کریم اپنا خطبہ منقطع کر دیتے ہیں اور مجمع کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں، امام حسین کو اپنی آغوش میں اٹھاتے ہیں، پھر دوبارہ ممبر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حسین ہیں، انہیں پہچانو. ھذا حسین فاعرفوا، یہ حسین ہیں، اسے پہچانو. کہ یہ وہ حسین ہے جو سرمایہ ہے اسلام کا، یہ وہ امانت ہے کہ جو دین کے کام آنے والی ہے، جو اسلام کے کام آنے والی ہے. یہ علی و فاطمہ کا لخت جگر ہے اور یہ میرا نور نظر ہے اور یہ میرے آغوش کا پروردہ ہے. امام حسین کے رونے کی آواز آتی تھی تو نبی کریم گھر میں تشریف لے جاتے اور فاطمہ کو آواز دے کے کہتے کیا سیدہ تم نہیں جانتی کہ امام حسین کا رونا نبی کریم کو گوارا نہیں ہے اور رسول کو گوارا نہیں ہے کہ ان کا لخت جگر اس طرح سے روئے. امام حسین کا رونا نبی کریم کو پسند نہیں تھا. امام حسین کو کوئی تکلیف پہنچے نبی کریم کو یا تکلیف پہنچتی تھی. تو لہٰذا اس طرح امام حسین علیہ السلام کو پہچاننا ہے. سیرت نبی ہے، سنت نبی ہے، اقوال نبی ہے. اس کے بعد خود امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، خود امام حسین علیہ السلام کا کردار. افسوس کی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت، امام حسین علیہ السلام کا کردار مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہے. نبی امام حسین کا کردار بچپن سے لے کر جوانی اور پھر کربلا سے پہلے تک کا جو دور ہے امام حسین کا، اس کے اوپر بہت کم توجہ دی گئی ہے. امام حسین کا دور امام حسن کے زمانے میں، امیر المومنین کے زمانے میں امام حسین کے کردار کی شخصیت اور ان کی سیرت پر کم روشنی ڈالی گئی ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی خود کربلا کو، جو سب سے بڑا کارنامہ امام حسین علیہ السلام کا اور جو معراج ہے امام حسین علیہ السلام کی، اس پر بہت کم توجہ دی گئی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ نوجوان اور تمام ملت اسلامیہ امام حسین کی قربانیوں کو سمجھے اور دنیا کو سمجھے، اس لیے کہ اب ضرورت ہے حسین کی. یوں تو ہر دور میں امام حسین کی ضرورت رہی ہے، لیکن یہ دور امام حسین کو آواز دے رہا ہے اور یہ دور کو امام حسین کی ضرورت ہے. ہر طرف انقلابات آ رہے ہیں اور ہر انقلاب کو ایک سیرت کی ضرورت ہے، ہر انقلاب کو ایک رہنما کی ضرورت ہے، ہر انقلاب کو ایک قائد کی ضرورت ہے اور وہ قائد امام حسین علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں ہے. وہ نمونے عمل جو میدان جنگ کے لیے ہے، جو جہاد کے لیے ہے اور جو شہامت و شہادت کی مثال ہے، وہ امام حسین علیہ السلام. کتنے انقلابات آئے ہیں، سارے انقلابات کربلا سے لیے گئے ہیں. حتیٰ کہ گاندھی کا قول ہے جو عربی زبان میں لکھی ہوئی کتاب میں نے پڑھا، اس میں عربی میں لکھا ہوا تھا کہ گاندھی نے یہ کہا کہ علمت من الحسین، میں نے حسین سے سیکھا ہے. گاندھی کہتے ہیں کہ میں نے حسین سے سیکھا ہے. یہ انقلاب امام حسین علیہ السلام کے انقلاب سے لیا گیا ہے. تو گویا ہر قائد فخر کرتا ہے کہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، ہم نے امام حسین سے سیکھا ہے، ہم نے امام حسین سے انقلاب سیکھا ہے، ہم نے امام حسین سے درس سے زندگی حاصل کیا. اگر دنیا کربلا کو سمجھ جاتی تو پھر ایرانی انقلاب کو اتنی دیر نہ ہوتی. اگر دنیا کربلا کو سمجھ جاتی اور کربلا کی ضرورت کو محسوس کرتی، کربلا کو سمجھنے میں 1000 سال لگ گئے، 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا. لیکن کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا زندہ تھی، تبھی تو ایران کا انقلاب کامیاب ہوا. اگر کربلا سو چکی ہوتی، کربلا بدوس پڑ گیا ہوتا، یا کربلا نعوذ باللہ باسی ہو گئی ہوتی، یا کربلا پشمردہ ہو گئی ہوتی،
کربلا اگر سوکھے پتوں کی طرح ہوا میں بکھر گئی ہوتی تو پھر کربلا کے اندر پھر حیات نو دینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، لیکن کربلا کے اندر 1400 برس کے بعد بھی وہ صلاحیت تھی کہ قوموں کو زندہ کر دے اور قوموں کو حیات نو دے۔ امام خمینی جب انقلاب لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ محرم و سفر اس کے اسلام کا زندے نگہداشت جیسے، کہ محرم و سفر ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے، اور ہمارا یہ انقلاب محرم کی دین ہے، حسین ابن علی کی دین ہے، اور ایران کے انقلاب کی دین ہے کہ اب یہ جتنے انقلابات اس وقت جو مصر میں انقلاب آ رہا ہے، تونسیا میں جو انقلاب آ رہا ہے، عرب دنیا میں جو انقلاب آ رہا ہے، یہ انقلاب ایران سے لیا گیا ہے، اور خود ایران کا انقلاب امام خمینی کا انقلاب امام حسین کے انقلاب سے لیا ہے۔ تو گویا امام حسین کا انقلاب وہ دنیا کا پہلا انقلاب ہے کہ جس نے آج تک جتنے انقلابات آ رہے ہیں وہ سارے انقلابات کربلا سے لیے گئے ہیں۔ اور آج بھی جو کوئی شہادت کا جذبہ اگر کسی میں پیدا کرنا ہوتا ہے، کبھی سوئی ہوئی قوم کو جگانا ہوتا ہے، تو کربلا کا نام لینا ہوتا ہے۔ جب کوئی امت سو جاتی ہے تو اسے جگانے کے لیے حسین کا نام لیا جاتا ہے۔ جب کوئی امت میں جمود پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے خون میں جب حرارت پیدا کرنی ہوتی ہے تو کربلا کا نام لیا جاتا ہے، تو امام حسین کا نام لیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا خون ہم بہا رہے ہیں، اتنا خون بہانے کی صلاحیت کسی بھی قوم میں نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ خون دینے کا جذبہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سر کٹانے کا جذبہ جو ہماری قوم کو یہ افتخار حاصل ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ہم مظلوم ہیں، لیکن ہم کو اس دور میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم سر کاٹنے والے نہیں ہیں، سر کٹانے والے ہیں۔ ہمارا شمار دہشت گردوں میں نہیں ہے، جن پر دہشت گردی ہو رہی ہے ان میں ہمارا شمار ہے۔ دہشت گرد جنہیں مار رہے ہیں ان مرنے والوں میں ہمارا شمار ہے۔ عراق میں ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، لبنان میں ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ خون جو بہ رہا ہے وہ لبنان میں ہمارا خون بہ رہا ہے، عراق میں ہمارا خون، افغانستان میں ہمارا خون بہ رہا ہے۔ اتنا خون کہاں سے آیا اس قوم کے پاس؟ تو یہ کربلا کی دین۔ اتنا خون کا سرمایہ کہ 1400 برس سے خون دیا جا رہا ہے لیکن وہ خون سوکھا نہیں ہے۔ کتنا بڑا سرمایہ امام حسین نے خون کا حاصل کر لیا تھا کہ پوری قوم مل کے خون دے رہی ہے تو خون کم نہیں ہو رہا ہے، خون ابلتا جا رہا ہے۔ اس کی رگوں میں کتنا خون ہے، اس قوم کی رگوں میں، کہ اتنا خون 1400 برس سے مسلسل بہایا گیا۔ شہید اول کو قتل کیا گیا، شہید ثانی کو قتل کیا گیا، شہید ثالث کا قتل ہوا، شہید رابع کا قتل ہوا، شہید خامس کا قتل ہوا۔ یعنی یہ وہ تھے جو مراجع تھے، یہ وہ تھے جو صاحب رسالہ تھے، ورنہ کتنے لوگوں کو محراب میں قتل کیا گیا۔ شہید محراب کتنے شہید محراب؟ ہمارے پاس ایک شہید محراب نہیں، کئی شہید محراب ہیں۔ ہمارے پاس میدانوں میں جان دینے والے بھی ہیں، ہمارے پاس ممبر پہ جان دینے والے بھی ہیں، ہمارے پاس محراب میں جان دینے والے بھی ہیں۔ ہمارے پاس افریقہ میں بھی ہمارا خون بہا، ایشیا میں بھی ہمارا خون بہا، یورپ میں بھی۔ کون سی سرزمین ہے جس سرزمین پر ہم نے اپنا خون نہیں بہایا ہے؟ تو اتنا خون ہم نے بہایا ہے اور اتنا خون اور بہا سکتے ہیں۔ یہ خون کا سرچشمہ جو ہے، جس طرح سے زمزم کا پانی نہیں سوکھا ہے، اسی طرح سے کربلا کا خون نہیں سوکھا ہے۔ جس طرح سے آب زمزم جاری، لوگ مکہ جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، ہم کربلا جاتے ہیں خون لینے کے لیے۔ ہم کربلا جاتے ہیں خون حاصل کرنے کے لیے۔ کربلا میں خون ملتا ہے اور خون بہانے کا جذبہ حاصل ہوتا ہے۔ کربلا سے جو قوم وابستہ ہوتی ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتی، بلکہ وہ مظلومیت کی تاریخ مرتب کرتی ہے اور پوری دنیا انہیں مظلوم کہتی ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اتنا خون دینے کے بعد یہ قوم مٹ کیوں نہیں گئی؟ اولاد حسین نے اتنی قربانی دی کہ امام حسین نے اپنی پوری اولاد کو قربان کر دیا، پھر بھی ہر جگہ حسنی ہے، ہر جگہ حسینی ہے، ہر جگہ حسین کی اولاد ملے گی۔ اتنا خون بہ گیا مگر پھر بھی معلوم یہ ہوا کہ جو قوم خنجر کے نیچے سے گزرتی ہے وہ قوم مٹتی نہیں ہے، شہادت کا جذبہ قوموں کو مارتا نہیں ہے، زندہ کرتا ہے۔ جن کے گھر میں کفن ہوتا ہے وہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے، جو لوگ خود
कफन पहने होते हैं वो मौत से नहीं घबराते। हमारी कौम खुद कफन पहनती है। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हम मरने के लिए, मरने का जज्बा लेके जाते हैं, मारने का नहीं। जो कौम मारने का जज्बा रखती है वो मैदानों में नाकाम होती है। जो मरने का जज्बा लेके मैदान में आता है उसको दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। वो मार भी जाएगा तो फिर उसे खत्म नहीं किया जा सकता, वो हमेशा जिंदा रहेगा तारीख में। शहीद शमे तारीख है, जब तक तारीख जिंदा रहेगी शमे तारीख बन के। इसलिए कि शहीद के खून से रोशनी पैदा होती है, जिसमें उलमा तहरीर लिखते हैं, जिसमें जो है मुफस्सरीन तफसीर बयान करते हैं, खुतबा खिताबत करते हैं, और ये शहीद के खून की रोशनी होती है, जिसकी रोशनी में जिंदगी गुजारने वाले जिंदगी गुजारते हैं। हयात देता है शहीद खुद मर के। तो गोया हमारे पास एक शहीद नहीं हजारों शहीद हैं, हमारे पास एक कायद नहीं हजारों कायद। हुसैन हर फर्द को कायद बनाते हैं। कायद वो है जो कायदीन को बनाए, कायद वो नहीं है कि जो अपने पैरों को जन्म दे और अपने साथ जो है वो असलाफ, अपने साथ जो है लश्कर तरतीब दे, बल्कि क़यादत एक ऐसा सांचा है कि जिससे कायद बन के निकल। इमाम हुसैन ने क़यादत का सांचा दुनिया को दिया और इमाम हुसैन ने हर शख्स को कायद बना दिया, हर शख्स को शहीद बना दिया, हर शख्स को दर्जे शहादत में फायज कर दिया। इस ऐसे शहीद पर हमारा सलाम हो, सलाम हो हमारा हुसैन इब्न अली पर, सलाम हो हमारा अली के लाल पर, सलाम हो हमारा फातिमा ज़हरा के बेटे पर। इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए तो हमारे बात के अइम्मा ने कहा है अस्सलामु अलैका या वारिस आदम व सफ़्वतिल्लाह, ऐ आदम के वारिस तुझ पर सलाम, ऐ नूह के वारिस तुझ पे सलाम, ऐ खलील के वारिस तुझ पे सलाम, ऐ मूसा के वारिस तुझ पे सलाम, ऐ ईसा के वारिस तुझ पे सलाम, ऐ मोहम्मद अरबी के बेटे तुझ पर सलाम, ऐ अली मुर्तज़ा के लाल तुझ पे सलाम, ऐ फातिमा ज़हरा के बेटे तुझ पर सलाम। सलाम हो उस शहीद पर कि जिसने कुर्बानी के जरिए से इस्लाम को हयात नौ और हयात अबदी बख्श दी और तारीख़ आलम में सैयदुश शुहदा के नाम से मौसूल हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार इमाम हुसैन के विलादत के इस शब के तुफैल में परवरदिगारा हमारी कौम की हालत को बदल दे। परवरदिगारा इन नौनिहालों को, इन चरागों को